النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ہم آتے ہیں سودا بنت زمع کی طرف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں. اب ان کی بات ہم کرتے ہیں. نام ان کا سودا ہے. سودا کا مطلب ہوتا ہے عظمت اور شرف، آنر، میجسٹی. کھجوروں کے درختوں والی زمین کو بھی سودا کہتے ہیں. سیاہ پتھروں والا ہموار میدان، اس کے لیے بھی اسی مادے سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سیاہ پتھروں والا ہموار میدان. سودا کالے رنگ کے لیے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہجر اسود، کالا پتھر. تو سودا یعنی رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ رنگ جس کے اندر کالک ہو. تو اونچی زمین کو پہاڑ یعنی کو پہاڑ کی چوٹی یا پہاڑ کا دامن جس میں سیاہی غالب ہو اس کو بھی سودا کہتے ہیں. نسب ان کا ہم دیکھتے ہیں. سودا بنت زمع بن عبد الشمس. والد کا نام زمع تھا. ماں کا نام شموس بنت قیس تھا جو انصار کے قبیلے بنو نجار سے تھیں. اور یہ بنو نجار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال لگتا ہے. پہلا نکاح سودا رضی اللہ عنہ کا سکران بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا. یہ سکران بن عمر مشہور صحابی سہیل بن عمر کے بھائی ہیں. ان کا ہم کو اسلام کی تاریخ میں کافی ذکر ملتا ہے. سکران اور سہیل یہ دونوں بھائی ہیں، تو یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے. یعنی سودا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سے ہوا تھا. اور سکران بن عمر اور سودا رضی اللہ عنہما دونوں میاں بیوی کا شمار اولین اہل ایمان میں ہوتا ہے. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ دونوں میاں بیوی شامل تھے. انہی کے سابقون الاولون میں سودا رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. یہ ہائیسٹ ترین کیٹیگری ہے صحابہ میں بھی. تمام مسلمانوں میں ہائیسٹ کیٹیگری صحابہ کی ہے، اور صحابہ میں بھی پھر مختلف درجات ہیں. اعلیٰ ترین درجہ ان صحابیوں کو ملتا ہے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کریں. حبشہ کی طرف بھی ہجرت کری اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کری. انہوں نے اسلام کا سخت ترین زمانہ دیکھا. یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام لانے کا مطلب ہے اپنی جان خطرے میں ڈالنا، اپنی دولت سے ہاتھ دھونا، بلکہ ملک بدر ہو جانا. تو اس سے ہمیں سودا رضی اللہ عنہ کی بہادری اور ان کے ریزولو کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا وطن ملک چھوڑ کے جہاں صدیوں سے آباد تھا ان کا خاندان، اس کو چھوڑ کے سمندر کا سفر کر کے، یہ وہ زمانہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر نہ کبھی دیکھا تھا، اس کا سفر کر کے بالکل اجنبی ملک چلے جانا. فار واٹ؟ کس چیز کے لیے؟ صرف اسلام کی خاطر. یہ اللہ نے عورت کے اندر یہ ول پاور، یہ ریزولو، یہ حق کی پہچان ایسے رکھی ہے. تو انہوں نے اپنے میاں کے ساتھ ہجرت کی، کئی سال وہاں رہے، پھر واپس مکہ لوٹ کر آ گئے. اور یہ مکہ لوٹنے کا واقعہ ہمیں روایات میں، سیرت میں ملتا ہے. صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. جب وہ حبشہ میں تھے تو ظاہر تھوڑی بہت خبریں تو ادھر سے ادھر آتی جاتی تھیں. تو ان کو یہ خبر ملی کہ شاید مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اس رومر کی جو بنیاد تھی وہ سورۃ النجم سن کر مشرکین مکہ کا سجدہ کرنا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی تھی
اور جب آخر میں سجدے کا حکم آتا ہے تو جہاں مسلمانوں نے سجدہ کیا، اتنی کفار پر ہیبت طاری ہو گئی تھی سورۃ النجم سن کر، ایسی عظمت طاری ہو گئی تھی، ایسا رعب طاری ہو گیا تھا قرآن کا کہ جب سجدے کی آیت آئی تو جہاں مسلمانوں نے سجدہ کیا وہاں کفار نے بھی سجدہ کیا۔ اس سے پھر یہ خیال فروغ پا گیا کہ شاید انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اڑتے اڑتے یہ بات حبشہ تک پہنچ گئی۔ اب حبشہ کے مہاجرین سوچیں کتنے خوش ہوں گے، وہ تو واپس لوٹنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ خوشی خوشی واپس لوٹ آئے۔ جب آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ خبر غلط تھی۔ تو بہرحال واپس مکے آ گئیں سودا بھی اور سکران بھی۔ چند دن کے بعد سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سودا بیوہ ہو گئیں۔ اپنے شوہر کی زندگی میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ تکیے سے سہارا لگائے لیٹی ہیں اور آسمان پھٹا ہے اور چاند ان پر گر پڑا۔ اپنے شوہر سے خواب بیان کیا تو انہوں نے تعبیر دی کہ ان قریب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ چند مہینوں بعد یہ تعبیر حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ اچھا، یہاں سکران کا انتقال ہوا، تقریباً یہی زمانہ تھا، یعنی کہ سکران کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو ختیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کچھ عرصے، یعنی کہ سکران کا انتقال ہوا، اس کو کچھ عرصہ گزرا، ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ختیجہ اور سودا ان کی ایک کامن فرینڈ تھیں، دونوں کی مشترکہ جاننے والی تھیں، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا۔ عثمان بن مدعون مشہور صحابی ہیں جو زہد میں بہت مشہور ہیں، انتہائی زاہد قسم کا ان کا مزاج تھا عثمان کا، بہت زیادہ عبادت سے یہ شغف رکھا کرتے تھے۔ ان کی بیوی ہیں خولہ بنت حکیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دوسرے نکاح کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا کہ ٹھیک ہے، تم سودا کے پاس رشتہ لے جاؤ، یعنی انہوں نے خود سودا کو سجیسٹ کیا۔ جب انہوں نے کہا تھا جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ ہی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کس سے نکاح کروں۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ خواتین کی رائے کو ٹرسٹ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ شادی بیاہ کے معاملات یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فیلڈ ہے جس میں کہ عورت کی انسٹنکٹ زیادہ کام کرتی ہے، اور عام طور پہ عورتوں ہی نے اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالے رکھا اور مناسب بھی ان کے لیے تھا۔ انہیں آپ نے ابو بکر سے نہیں پوچھا کہ نہیں آپ بتائیں، جب خولہ نے آ کر کہا کہ آپ نکاح کر لیں اور آپ نے پوچھا کس سے کروں، تو جو مشورہ دیا آپ نے وہ سنا، یہ نہیں کہا آپ نے کہ نہیں تم رہنے دو میں ابو بکر سے بات کرتا ہوں، میں عورت کی بات نہیں سنتا، میں عورت کے مشورے نہیں لیتا۔ یہ بعد میں اللہ جانے کہاں سے ہمارے ہاں اس قسم کا تصور آ کر شامل ہو گیا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے اور خواتین کی رائے کو بڑی ہی اہمیت، بڑا وزن دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے پوچھا خولہ سے کہ میں نکاح کس سے کروں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی غیر شادی شدہ بھی موجود ہے اور شادی شدہ بھی موجود ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا شادی شدہ کون؟ تو انہوں نے کہا سودا۔ آپ نے فرمایا غیر شادی شدہ کون؟ تو کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو جب انہوں نے سودا کا نام لیا تو آپ نے منظور فرما لیا کہ ٹھیک ہے سودا کے پاس رشتہ لے کر جاؤ۔ تو وہ خولہ بنت حکیم سودا کے پاس رشتہ لے کر گئیں۔ یہ سن کر سودا رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ میرے والد زماں سے بات کرو۔ حالانکہ دیکھیں کوئی چھوٹی عمر کی نہیں تھی، کنواری نہیں تھی، شادی شدہ تھی، لیکن چونکہ والد زندہ تھے تو والد ہی کی طرف انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا۔ یہ عین فطری طریقہ رہا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے کہ والد اپنی بیٹیوں کے معاملات کے ذمہ دار رہے ہمیشہ سے۔ یہ تو اب آج ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ والدین سے یہ حق چھین لیا گیا ہے اور والد سے یہ حق چھین لیا گیا ہے کہ وہ بیٹیوں کے معاملات میں بولنے کے قابل نہیں رہے، وہ خود فیصلہ کریں گی جو ان کا جی چاہے۔ یہ آزادی اچھی ہے لیکن حد سے بڑی بھی آزادی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ولی کی بڑی اہمیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسلام میں ولی کی بہت اہمیت ہے عورت کے لیے۔
تو سودا نے اپنے والد کے پاس بھیجا. بوڑھے آدمی تھے. اچھا جس زمانے کی یہ بات ہے یہ دراصل حج کا زمانہ تھا، لیکن سودا کے والد زمعہ حج پر نہیں گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. جب خولہ نے جا کر ان کو بتایا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کے لیے رشتہ دیا ہے، تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور سن کر خوش ہوئے اور کہنے لگے کفء کریم، یہ تو بڑا ہی کریم جوڑا بن رہا ہے، یہ بڑا باعزت رشتہ ہے جو کہ آیا ہے. اور 400 درہم پر اپنی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا. سودا کے ایک بھائی بھی تھے عبداللہ، حج پر گئے ہوئے تھے. ہم جانتے ہیں کہ مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، تو وہ حج پر گئے ہوئے تھے، وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھا کرتے تھے. واپس آئے تو سنا کہ اچھا بہن کا نکاح تو اس سے ہو گیا جس سے کہ میری دشمنی ہے، محمد سے نکاح ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سن کر انتہائی رنجیدہ ہوئے، سر پر مٹی ڈالی. یہ ان کے ہاں غم کا اظہار ہوا کرتا تھا. پھر یہ عبداللہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر بعد میں بڑا ہی اظہار افسوس کیا کرتے تھے اپنے اس عمل پر کہ میں نے کیسے سودا کے نکاح کا سن کر سر پر مٹی ڈالی تھی، ہائی میں کتنا کم عقل، کتنا بے وقوف تھا جو میں نے ایسی حرکت کری. تو اس واقعے سے اندازہ ہمیں ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے کہ ذوالحج میں نکاح ہوا تھا. عمر کیا تھی سودا کی، اس کے بارے میں کوئی ہمیں ایگزیکٹ روایت نہیں ملتی. ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو 2 روایات مل جاتی ہیں کہ نکاح کے وقت 28 برس کی تھیں یا 40 برس کی تھیں. سودا کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن خود اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اول دور میں اسلام قبول کیا تھا، پھر حبشہ بھی گئی تھیں، پھر واپس آئیں، پھر بیوہ ہوئیں، پھر عرصہ کچھ اس میں بھی گزرا، بیوہ ہوئے بھی. تو اندازاً 45-50 45-50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی. اور یہ بات میں بھی اس بات کی جو بات کا دور آتا ہے اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اپنی عمر کا ان کو احساس تھا کہ میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے. تو اس وقت تقریباً یہ 50 کے آس پاس کی ہوں گی. لمبے قد کی تھیں. تمام ازواج میں سب سے لمبا قد سودا کا ہی تھا رضی اللہ عنہا. گہرے رنگ کی خاتون تھیں، بھاری جسم والی تھیں اور کوئی کھلنڈی بچی نہیں تھیں، کوئی بہت ینگ نہیں تھیں، دنیا دیکھی ہوئی خاتون تھیں. یقیناً یہ جانتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانہ وار فریفتہ ہو کر یا ہیڈ اوور ان ہیلز ان لو کی وجہ سے شادی نہیں کری، عشق اور محبت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہمدردی اور ضرورت اور کنوینئنس کی وجہ سے یہ رشتہ قائم کیا ہے. اور یہ ہمیشہ سے شادی کرنے کی ایک وجہ رہی ہے. آج ہم نے میرج کا تصور انتہائی رومانوی بنا لیا ہے، بہت زیادہ اوور رومانٹک آئیڈیلسٹک تصور ہم نے بنا لیا ہے. ایک عجیب فیری ٹیل ہم نے ورژن بنا لیا ہے شادی کا. اور جو شادی اس معیار پر ہمارے بنائے ہوئے خود ساختہ معیار پر پوری نہیں اترتی، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں. حالانکہ جب سے دنیا بنی میرجز آف کنوینئنس ہمیشہ سے رہی، کوئی کو پہلی بات نہیں ہے. تو ان کو پتا تھا اٹس اے میرج آف کنوینئنس، لیکن ان کی شخصیت ہم دیکھیں، ان کے اعتماد میں، ان کے سیلف کانفیڈنس میں کوئی اس کا اثر نہیں پڑا، نہ کسی قسم کا کوئی کمپلیکس ان کو ڈیولپ ہوا. تو عورت کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. نہ ہم فیریز ہیں، نہ ہم پرنسیسز ہیں، نہ ہم ڈالز ہیں، ہم عورتیں ہیں، خواتین ہیں. ہم خوبصورت بھی ہوں گی، ہم نہیں خوبصورت ہوں گی، ہم جوان بھی ہیں، ہم میں سے کوئی ایسی جوان نہیں بھی ہیں. تو کیا ہوا؟ ہر چیز مجھے ڈیفائن تھوڑی کرتی ہے. I am not defined by my looks, I am not defined by my age. میری شکل اور صورت یہ میری ویلیو نہیں بیان کر سکتی. میری عمر جو ہے یہ میری قدر نہیں کروا سکتی. اصل قدر میری شخصیت ہے، اصل قدر کروانے والی چیز میرا کردار ہے، اصل وزنی چیز دراصل اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہ چیز عورت کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. جو لک کانشیس ہوتی ہیں وہ انڈر کانفیڈنٹ ہی رہتی ہیں، انسیکیور ہی رہتی ہیں. اسلام نے عورت کو بڑا سیکیور کیا ہے، اندر سے مضبوط کیا ہے اس کو. اور ہمیں اپنی ماؤں سے یہی ہمیں سبق مل رہا ہے، یہی وائبس آتی ہیں ہمیں ان سے
کہ وہ لک کانشیس نہیں تھیں، ایج کانشیس نہیں تھیں، ان کو بہت ینگ لگنے کا کوئی شوق نہیں تھا، حقیقت پسند تھیں، ریئلسٹک تھیں، اور انہوں نے حقیقت کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور یہ آئیں اور آ کر آپ کا گھر سنبھال لیا، بچوں کا خیال کیا، آپ کو کوئی فکر نہیں ہونے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف سے بے فکر ہو کر رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ اور چونکہ یہ حبشہ میں رہ کر واپس آئی تھیں تو پھر یہ حبشہ کے قصے بھی سنایا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں کو نیک ہوتا ہے قصے سنانے کا، سٹوری ٹیلنگ جس کو ہم کہیں، جیسے کہ نانیاں دادیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں کا انداز بڑا دلچسپ ہوتا ہے بات بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ سودا رضی اللہ عنہا کو وہ نیک دیا ہو، مبالغہ کیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر، جو واقعات ہیں، جو حقیقت ہے، اس کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اور چونکہ وہاں کیا کچھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی ہجرت کر کے وہاں حبشہ چلی گئی تھیں، سودا کا ان سے ملنا جلنا ہوتا ہوگا۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی پیدا ہوا تھا، عبداللہ، تو آپ ان سے پھر وہ سارے بات قصے، ساری کہانیاں آپ سنا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسروں کو بھی حبشہ کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ یعنی ایک طرح سے آپ کو تسلی دینے کا یہ طریقہ تھا۔ ختیجہ کا اپنا طریقہ تھا تسلی دینے کا، سودا کا اپنا طریقہ تھا، اپنے بس پڑتے جو یہ کر سکتی تھیں کرتی تھیں، آپ کا دل بہلایا کرتی تھیں۔ دیکھیں اجنبی ملکوں کی باتیں انسان کو بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ ابن بطوطہ وغیرہ کی کہانیاں کیوں اچھی لگتی ہیں کہ نئی نئی جگہوں پر وہ گئے اور نئی نئی چیزیں انہوں نے دیکھیں۔ نہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی تصویریں تھیں کہ انسان دیکھ لے۔ آج کل تو ہر جگہ ہمارے لیے فیملیئر ہے، ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ الاسکا کیسا لگتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انٹارکٹیکا کیسا لگتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گوبی ڈیزرٹ کی شکل کیسی ہے۔ اس زمانے میں تو سوائے زبانی کلامی قصوں کے کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں کہ اجنبی ملکوں کا حال پتہ چلتا، تو بڑے شوق سے لوگ سنا کرتے تھے جو سودا بتاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے، دل بھی بہلتا ہوگا، بیٹی کی یاد کو بھی تسلی ملتی ہوگی، اور بیٹی کی خیریت کا سن کر بھی اطمینان ہوتا ہوگا۔ بعثت کے 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع جو آپ کے مولا تھے، مولا ہوتا ہے آزاد شدہ غلام، ان کو مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر فاطمہ، ام کلثوم، سودا اور ام ایمن کو لے آؤ۔ تو وہ جا کر پھر ان کو مدینے لے آئے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاؤس ہولڈ، اپنے خاندان کو آپ نے بلا لیا۔ جو ان کے مزاج کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سودا رضی اللہ عنہا کے بہت سادہ مزاج خاتون تھیں، عبادت گزار خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی فرما بردار تھیں۔ بہت بڑی خوبی ہے ایک عورت کی کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو۔ فالصالحات قانتات، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں۔ اور شوہر جو کہ اللہ کا رسول، یہ کس کو نصیب ہوا؟ اللہ کے رسول کی انتہائی فرما بردار، یعنی کہ رسول کی حیثیت سے تو فرما برداری کرنی ہی کرنی تھی، ایک شوہر کے ناطے بھی انہوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کری۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں اب رہنا، تو اس کو لٹرلی انہوں نے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج کو حج کے لیے نکلنے کی اجازت دی تھی، وہ حج کے لیے جاتی تھیں، لیکن سودا دوبارہ حج کے لیے نہیں گئیں، نکلی ہی نہیں گھر سے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ گھر میں رہنا تو بس میں گھر میں رہوں گی۔ آپ سوچیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد ایسی فرما بردار تھیں تو زندگی میں پھر کیسی ہوں گی۔ لیکن عبادت گزاری کا یا شوہر کی فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی حس ہی نہیں تھی یا ان کے اندر کوئی سینس آف ہیومر ہی نہ تھا، نہیں، بڑی لائیولی پرسنالٹی تھی۔ بعض دفعہ میں فرما برداری سے تصور آتا ہے کہ بالکل جیسے کوئی مٹی کا مادو ہوتا ہے، کوئی چوچو کا مربع، کوئی ڈور میٹ قسم کی ہستی کہ نہ ہنسنا نہ بولنا، بس روبوٹک قسم کی، نہیں، بڑی لائیولی پرسنالٹی تھی، بڑی ان کی خوش مزاج شخصیت تھی، مزاج میں ظرافت تھی، سینس آف ہیومر تھا ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کبھی کبھار جان بوجھ کر بے ڈنگے طریقے سے چلتی تھیں کہ آپ ہنس پڑتے تھے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی سے روتے نہیں تھے اور آپ بہت آسانی سے ہنستے نہیں تھے، مسکراتے آپ ضرور تھے، بقول صحابہ کے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسمائل رہتی تھی لیکن ہنسنا ریئر تھا۔ آپ کا ہنسنا اتنا ریئر تھا کہ جب آپ کبھی ہنستے تو صحابہ اس کو ریکارڈ کر لیتے تھے کہ فلاں موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آ گئے۔ تو یہ سودا اس طرح آپ کا بوجھ ہلکا کرتی تھیں، ایسے لائٹ کیا کرتی تھیں کہ ذرا سا ریلیکس کر دیتی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہنسنا انسان کو کتنا ریلیکس کر دیتا ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھنے کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا تو کہنا ہی کیا، طویل قیام کیا کرتے تھے، طویل رکوع کیا کرتے تھے، طویل سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو نماز تو پڑھ لی انہوں نے، اتنا طویل رکوع بھی کر لیا، اتنا طویل سجدہ بھی کر لیا۔ بعد میں جب آپ نے سلام پھیر لیا تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا خطرہ ہو گیا، بہت دیر میں اپنی ناک پکڑے پکڑے رکوع کی حالت میں رہی، تو یہ امیجن کر کے آپ مسکرا دیے۔ بہت رحم دل تھیں، بہت سخی تھیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی تھیلی ان کو بھیجی تھی، تو لوگوں سے کہا کہ کیا ہے اس تھیلی کے اندر؟ لوگوں نے کہا درہم ہے۔ کہنے لگی ہیں درہم تھیلی میں کھجوروں کی طرح؟ یہ کہہ کہ تمام درہم ضرورت مندوں میں بانٹ دیے جیسے کہ کوئی کھجور بانٹ دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے سودا کے، ان میں غیرہ نہیں تھی۔ یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو ازواج سے تھوڑا سا الگ کر کے اور اپنے آپ کو ازواج کے لیے بھی ایک مدر فگر بنا لیا تھا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کہ ایک یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں مینٹلی نہیں رکھتی تھیں، یعنی کہ وہ ازواج کو اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتی تھیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں جو بھی اچھی بیوی ہوتی ہے اس میں اپنے شوہر کے لیے ایک طرح کی پروٹیکشن کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا دکھ درد بٹاتی ہے، ایسے ہی ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، اس کا دکھ درد دور کرنا چاہتی ہے۔ یعنی کہ جیسے اولاد کے لیے ممتا ہوتی ہے نا، ایسی بعض دفعہ شوہر کے لیے وہی جذبہ نکلتا ہے عورت کے اندر سے، اس کے اندر بعض دفعہ شوہر کے لیے وہی ممتا جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو کیا پتہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیوی تو یہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ ایک فزیکل اٹریکشن کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنا لیا ہو، تو یہ ہمیں بہرحال چیز محسوس ہوتی ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا، رقابت نہیں تھی ان کے اندر، غیرہ نہیں تھی ان کے اندر، ورنہ اگر اپنے آپ کو یہ ازواج ہی کے طور طریقے پہ رکھتی تو پھر غیرہ ہوتی ان کے اندر، کمپٹیشن ہوتا، کمپیریزن ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے الگ کر لیا تھا۔ اس سے بھی ان کی عمر کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اخلاق اتنا پاکیزہ ان کا تھا کہ عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت کو دیکھ کے میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی سوائے سودا کے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق تھا، اللہ سے ڈرنے والی تھیں اور اللہ کا تقویٰ رکھا کرتی تھیں، اور دجال سے بھی بہت ڈرا کرتی تھیں۔ ان کو ڈر تھا کہیں دجال آ ہی نہ جائے، یعنی اس زمانے میں یہ بات 100% گارنٹیڈ نہیں تھی کہ دجال تو کئی 100 سال کے بعد آئے گا۔ صحابہ کو یہ خطرہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بتایا تو صحابہ کو خطرہ تھا کہ شاید ہمارے زمانے میں ہی آ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا اور میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں تم کو دجال کے فتنے سے بچاؤں گا۔
اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ تو صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اچھا دجال تو ابھی آئے گا ہی نہیں، تو بہت ڈرتی تھیں سودا رضی اللہ عنہا۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں نہ کبھی شک ہوا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ اچھا جب آئے گا، جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ ایسا ایمان لے کر آتے تھے صحابہ اور صحابیات آپ کی بات پر، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں دجال آ ہی نہ جائے، تو پھر وہ ڈرا کرتی تھیں بہت اس سے۔ اور ایک دفعہ عائشہ اور حفصہ دجال کی باتیں کر رہی تھیں، اور وہ بھی ظاہر دونوں ینگ لڑکیاں تھیں، وہ بھی ان کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ سودا نے مجھ پہ بہت شفقت کری، بہت شفقت کی۔ تو یہ نہیں کہ سمجھے کہ ان کو ایک طرح کی بیٹی بنا لیا تھا سودا رضی اللہ عنہا نے۔ تو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، تو ہو سکتا ہے ذرا سا ڈرا بھی رہی ہوں سودا رضی اللہ عنہا کو، جیسے کہ لڑکیاں مذاق کرتی ہیں، لائٹ ہارٹڈ باتیں کرتی ہیں۔ یہ سچ مچ اتنا ڈری کہ جا کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر کہیں اس کونے سے نکلی اور نکل کر آئیں تو مٹی وٹی ان کے اوپر لگ گئی تھی، خود اپنے اوپر ہنسنے لگیں، یعنی کہ اپنے اوپر ہنس سکتی تھیں۔ یہ بھی انتہائی اعتماد کی علامت ہوتی ہے، ٹو بی ایبل ٹو لاف ایٹ یور سیلف۔ اتنا سیریسلی اپنے آپ کو نہیں لینا چاہیے کہ اپنی کاسٹ پر کوئی مذاق برداشت نہ کر سکے انسان، اتنا اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی اپنے اوپر ہنس بھی لینا چاہیے، انسان کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے اور لائٹ فیلنگ آتی ہے انسان کو۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سودا دستکار تھیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھیں اور طائف کی کھالیں بناتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کماتی تھیں۔ عائشہ، حفصہ اور صفیہ رضی اللہ عنہن سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں تھے، سودا تشریف لائیں۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے حریرہ بنایا ہوا تھا۔ حریرہ ہم بھی بناتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک چیز ہوتی تھی اسی طرح کی، دودھ اور کچھ آٹا وغیرہ ڈال کر ایک ڈرنک بناتے تھے، اور سودا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ عائشہ کہتی میں اصرار کرتی رہی اور کہا آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی، پھر بھی کھانے پر راضی نہ ہوئی، تو عائشہ نے واقعی ان کے منہ پہ مل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنس پڑے اور کہا سودا سے تم بھی عائشہ کے منہ پہ مل دو، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم کہیں گے لو متقی لوگوں کو زیب دیتا ہے ایسی حرکتیں کرنا۔ ہم نے اتنا ان نیچرل ایک تصور ذہن میں بنا لیا ہے کہ جس میں کوئی لائٹ ہارٹیڈنس، کوئی ہنسی مذاق، کوئی شگفتگی، کوئی مزاح، اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے بس منہ بصورے سنجیدہ پڑے رہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کیسا ان نیچرل معیار اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے صحابیات کا اور ازواج کا۔ ہم جب ان کے قصے پڑھتے ہیں تو ان کا انسان ہونا سامنے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھریلو زندگی جو پردوں کے پیچھے تھی، جس کی ایکسیس مردوں کو نہیں تھی، وہ ہمیں ازواج سے نظر آتی ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی بڑی رونق والی تھی، اس میں شرارتیں بھی ہوتی تھیں، اس میں چنچل پن بھی تھا، اس میں ازواج کی شوخی بھی تھی، اور یہ ہلکی پھلکی باتیں گھر میں ہوا کرتی تھی۔ ہم کہیں لوگوں کو کھانا ملتا ہے اس طرح کسی کے اوپر، کبھی آپ ہی گھر میں کر لیں، اگر سوکن ہے تو سوکن کے منہ پہ مل کے دیکھ لیں، اگر نہیں ہے تو چلیں آپس ہی میں کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ اس قسم کی بلا وجہ کی سختی طاری کرنا اپنے اوپر کہ ہنسنا مسکرانا جو ہے وہ اس کو بھی تقوی کے خلاف قرار دے دیں، یہ تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں۔ آج کا کوئی شوہر ہو اور خاص طور پہ متقی شوہر ہو، چلے کسی مسجد کے وہ امام صاحب ہوں یا مؤذن ہوں یا بڑے عالم ہوں، بڑے اسکالر ہوں، ٹی وی پر آتے ہوں، اور ان کے گھر میں اگر ایسا ہو رہا ہو ہم تو اسکینڈلائز ہو جائیں، ہم کہیں مولوی صاحب کو چاہیے عورتوں کو کنٹرول کریں، یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں ان کے۔ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ آپ نے ڈپٹا، آپ نے کہا یہی ان کی تفریح ہے، چلے انجوائے کر رہی ہیں، کرنے دو اسی طرح سے۔ آپ نے لیکچر شروع نہیں کر دیا کہ کھانا ویسے ہی کم ہے، کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے یا منہ پہ ملنے کے لیے ہوتا ہے، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میں تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ نہ، یہ بھی مردوں کے لیے بڑا سبق ہے
کہ کسی بھی رتبے پر کیوں نہ ہو، کتنے بھی متقی، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، بیویوں کے ساتھ نرمی رکھیں، سانس لینے دیں ان کو، دم نہ گھونٹ دیں ان کا۔ تو آپ ہنس پڑے، غصہ تو بہت دور کی بات، اتنا فنی لگا آپ کو۔ اب ظاہر ہے یہ سب ہنسی مذاق میں ہو رہا تھا، کوئی نعوذ باللہ کو غصے میں تھوڑی دوسرے کے چہرے پر مل رہے تھے، کہا کہ تم یہ کرو ورنہ میں یہ کر دوں گی۔ ایسے کوشچن نہیں مارے جاتے ہمارے یہاں مذاق میں، تکیے پلو فائٹ جیسے ہوتی ہے، تو اس کو حریرہ فائٹ سمجھ لیں ہم۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے چہرے پہ مل دوں گی، دونوں نے مل دیا اور آپ انجوائے کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان میں شوہر کا خاص حق ادا کرنے کی رغبت نہ رہی تو انہوں نے اپنی رات کی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی تھی۔ عمر کے ساتھ خواہش ختم ہو سکتی ہے، اور دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ ہم پہلے ہی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وائبس ہم کو آ رہی ہیں وہ وائبس ہم کو یہی آ رہی ہیں کہ ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس خاص تعلق کی طرف بہت زیادہ رجحان نہ رہا ہو، نہ بچا ہو، اور یہ ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ وہ کسی خواہش اس عورت کے اندر ختم ہو جائے اور شوہر کے لیے تیار ہونا اور اس کے لیے اہتمام کرنا شاید ان کو مشکل لگنے لگ جائے۔ خواتین کو ہو سکتا ہے ان کا معاملہ بھی یہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان عائشہ کی طرف دیکھ رہی تھیں تو چاہا کہ شوہر کو خوش کر دیں اور اپنی رات کا حق چھوڑ دیا اور وہ عائشہ کو دے دیا تھا انہوں نے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ضرور ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے ملا کرتے تھے، یعنی کہ اگر رات اپنی عائشہ کو ہبا کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی نہیں تھے ان کے پاس، ان کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے اور ہفتوں گزر جاتے تھے سودا سے ملے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا، معمول تھا کہ عصر سے لے کے مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ تمام ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے اور آپ سودا کے پاس جاتے تھے۔ صرف ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان سے کچھ خفا ہو گئے تھے ایک دن۔ واقعہ جنگ بدر کے قیدیوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی مسلمان گھرانوں میں تقسیم فرما دیے تھے۔ سودا فرماتی ہیں میں کسی سے ملنے گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو گھر میں کس کو دیکھا؟ کون ہے قیدی؟ سہیل بن عمر۔ یاد آیا آپ کو کون ہے سہیل بن عمر؟ ان کے دیور یا جیٹھ جو بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور شوہر کے بھائی بھی تھے۔ سہیل بن عمر موجود ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سہیل بن عمر جو تھے ان کا مکے میں بڑا مقام تھا، دارالندوہ کے رکن تھے، یہ بڑے اعلیٰ پائے کے پولیٹیشین تھے، سیاست دان تھے، یعنی کہ انتہائی معزز تھے۔ تو انہوں نے تو ان کو اس طرح سے دیکھا ہوا تھا کہ کیا ان کی شان ہے، کیا ان کی عزت ہے، کیا صاحب سلام ان کو ہوتا ہے، کیا مقام ہے معاشرے کے اندر، وہ ان کو دیکھا ہوا یاد تھا مکے کے دور میں۔ اتنے عرصے کے بعد اب دیکھ رہی ہیں کس حال میں؟ قیدی کے حال میں دیکھ رہی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ذلت کی حالت میں دیکھ کر بے اختیار بول اٹھیں، کہا اے ابا یزید، بہتر تھا تو میدان جنگ میں عزت کی موت مر جاتے بجائے اس کے کہ اس طرح قیدی بنائے گئے۔ بے اختیار بول اٹھیں۔ اتنے میں کہتی ہیں کمرے کے کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا ائی سودا اعلی اللہ و علی رسولہ، سودا تم اس کو اللہ اور رسول کے خلاف شہ دے رہی ہو۔ کہتی ہیں ایک دم مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے کیسی غلطی کری، فوراً معافی مانگی، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، واللہ اللہ کی قسم، ما ملکت نفسی، میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکی، حیث رأیت ابا یزید، جب میں نے ابا یزید کو اس حال میں دیکھا، ان قلت ما قلت، کہ میں کہہ بیٹھی جو میں کہہ بیٹھی، ایک دم میری زبان سے نکل گیا۔ تو پھر بعد میں معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا، خاموش زندگی گزاری۔ چند احادیث ان سے مروی ہیں۔ اپنی مرضی سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنہوں نے اپنی باری ہبہ کی تھی، اس واقعے کو علماء مفسرین
سورہ نساء آیت 128 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سودا رضی اللہ عنہا کو یہ خیال آیا ہو، یہ گمان گزرا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو طلاق دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں آپ کی بیوی کے طور پر اٹھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج کو پردہ کرنا چاہیے، کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات کہہ چکے تھے۔ سودا رضی اللہ عنہا رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور بولے یا سودا قد عرفنا کی، اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ برا لگا سودا کو، واپس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ عمر نے ایسے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور حجاب کی آیات نازل ہوئیں جو سورۃ الاحزاب میں موجود ہیں اور جن کا تعلق خاص طور پہ ازواج کے پردے سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تم لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے گھروں سے نکل سکتی ہو۔ یعنی سودا کا برا لگنا اپنی جگہ وہ ویلڈ تھا کہ بھئی کسی اور کو کیا ضرورت ہے ہمارے بارے میں کچھ ڈکٹیٹ کرنے کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ بھی ویلڈ تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا بھی لحاظ ہمیں لگ رہا ہے، محسوس ہوا، اور سودا رضی اللہ عنہا کی بات کا بھی لحاظ رہا، یعنی نہ 100% عمر کی بات مانی گئی نہ 100% سودا کی، بلکہ ان بٹوین ازواج کے لیے خاص طور پہ ایک معیار بنا دیا گیا کہ وہ زیادہ گھروں سے نہ نکلیں، ان کا پردہ بھی بہت خاص ہوا کرتا تھا۔ عام مسلمان عورت کا پردہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک لے وہ، لیکن بہرحال ڈھانک کر بھی وہ لوگوں کو نظر تو آتی ہے۔ ازواج کا پردہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو کور کر کے بھی جو ان کی ظاہری صورت ہوتی تھی، کور ہوئی بھی شکل بھی، کور ہوا ہوا وجود بھی ان کا مردوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کے لیے پھر ایک ہودج وغیرہ بنتا تھا، پردے کے پیچھے سے ہی وہ پھر مردوں سے بات کرتی تھیں۔ یعنی میں اور آپ تو اپنا حجاب نقاب کر کے مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے آتی ہیں جاتی ہیں، ہم ہر جگہ سفر کرتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، ملنے جاتی ہیں، وہ اس طرح خالی نقاب اور عبایا پہن کے نہیں نکلتی تھیں، بلکہ اور مزید ایک کورنگ جو ہے ان کی ہوتی تھی، اور جب غیر محرم ان سے بات کرتے تھے تو آمنے سامنے بات نہیں کرتے تھے بلکہ پردے کے پیچھے سے بات کی جاتی تھی۔ تو یہ خصوصی پردہ تھا ازواج کا۔ تو یہ واقعہ تھا جو کہ اس کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور شان نزول کے بارے میں بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے، اور پھر کچھ واقعات جو ہیں وہ سمجھیں کہ پریسیپیٹیٹ کر دیا کرتے تھے، کیٹلسٹ بن جایا کرتے تھے چند آیات کے نزول کا، اور اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ کون سا واقعہ ان آیات کے نزول کے وقت پیش آ رہا ہوگا اور میں ان آیات کو کس واقعے کے بعد یا پہلے نازل کروں گا۔ تو اللہ کا فیصلہ تو ہو ہی چکا تھا، صرف بعض لوگوں کا مقام ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا تھا کہ وہ اسلام کا مزاج سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عمر کے پاس کوئی طاقت تھی کہ ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے یہ کیا ورنہ تو اللہ نازل ہی نہ کرتا، یہ بات نہیں تھی۔ یہ عمر کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کتنے مقرب تھے، وہ کیسے وہ سمجھتے تھے، وہ پریمپٹ کر رہے تھے کہ یہ حکم آنے والا ہے۔ اور پھر سودا رضی اللہ عنہا کا بھی ہمیں مقام پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انہی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو بیسیکلی اس میں عظمت جو پتہ چلتی ہے ہمیں وہ صحابہ اور صحابیات کے مقام کی عظمت پتہ چلتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی بھی اور سودا رضی اللہ عنہا کی بھی۔ سودا ہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا، ورنہ اللہ کوئی سہولت تو ویسے بھی دینی تھی، لیکن سودا کا مقام اللہ نے بلند کیا، اللہ نے ان کو آنر کیا کہ ان کے تھرو ہم کو پھر یہ حکم ملا۔ کیا ہے وہ حکم، کیا ہے وہ سہولت؟ حاجی مزدلفہ میں مقیم تھے اور فجر پڑھ کر رمی کے لیے منا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ایج کے ساتھ ساتھ سودا رضی اللہ عنہا کا جسم زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور آہستہ چلنے لگی تھی، رفتار ان کی سلو ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی
کہ مجھ کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت دے دیجیے تاکہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے میں رمی کر لوں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہجوم سے پہلے میں رمی کر لوں، دوسرے ان کو یہ تھا کہ پورا قافلہ چلے گا اب منا کی طرف اور میں ساتھ ہوں گی اور میں سلو چلوں گی۔ جب میں سلو چلوں گی تو میری ہی اسپیڈ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آہستہ چلیں گے، اور جب آپ آہستہ چلیں گے جو آپ کی اسپیڈ ہوگی تو سارا قافلہ بھی اسی اسپیڈ سے چلے گا۔ تو یہ بھی انہوں نے سوچ لیا تھا نا۔ دیکھیں دور اندیشی دیکھیں، سیلف لیسنس دیکھیں، ان کی کتنی دوسروں کی فکر ہے، خالی اپنی ذات کے گرد نہیں گھوم رہی ہیں وہ، میں اور میں نہیں تھی، بلکہ اتنے لوگوں کا سوچا کہ کہیں میری وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے پورا قافلہ جو اس کو سلو نہ ہونا پڑے۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ کو اجازت دے دیں کہ میں پہلے نکل جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، اور اسی اجازت کو کروڑہ کروڑ لوگوں نے اب تک استعمال کیا ہے، اور اس سب کا اجر کس کو جاتا ہوگا؟ سودا رضی اللہ عنہا کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کاش میں نے وہ رخصت مانگی ہوتی جو سودا نے مانگی تھی۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اجر ملتا۔ حج بدل کی حدیث بھی سودا رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے جو بخاری میں موجود ہے۔ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کی مجبوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج نہیں کر سکتا، کیا اس کی جگہ میں حج کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کی جگہ وہ قرض ادا کرتا؟ اس شخص نے کہا ہاں کرتا۔ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا قرض ہے، یہ تو اور زیادہ ادا ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اس کو اجازت دی کہ اپنے باپ کی جگہ وہ حج کر لے۔ تو حج بدل والی جو حدیث ہے وہ بھی سودا رضی اللہ عنہا ہی سے ہم تک پہنچی ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ وہ کھالوں کی دباغت وغیرہ کیا کرتی تھیں، تو انہی سے ہمیں پتہ چلا کہ حلال جانور ذبح کیے بغیر مر جائے تو ہم جانتے ہیں کہ پھر تو وہ مردہ ہے، میتہ کی کیٹیگری میں، اس کا گوشت وغیرہ تو استعمال نہیں کر سکتے، تو کیا کھال استعمال کر سکتے ہیں؟ خیال ہی آیا ہوگا کہ جو حرام موت مر گیا، یعنی حرام موت سے مراد ہے کہ جو خود بخود جانور مر گیا جس کا گوشت حرام ہے تو پورے کا پورا ہی وہ تو حرام ہو گیا، دماغ اسی طرف جاتا ہے نا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں، گوشت اس کا حرام ہے، کھال حرام نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے سودا رضی اللہ عنہا ہی کے ضمن میں۔ ان کے والد کی ایک کنیز تھی، یہ سب زمانے جاہلیت کا ذکر ہے۔ تو جو والد کی کنیز تھی اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اور سب پکے والوں کو پتا تھا اس کنیز کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اس کے ہاں بچہ ہوا، کنیز کے ہاں۔ کنیز کس کی تھی؟ سودا کے والد کی، یعنی ان کا جسمانی تعلق بھی تھا اس کنیز سے۔ تو اس کے ہاں بچہ ہوا، اس کی شکل سودا کے والد یعنی زمعہ کے بجائے اس شخص سے ملتی تھی جس کے ساتھ ملوث ہونے کا اس پر الزام تھا، لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا، کوئی چار عینی گواہ نہیں تھے جو گواہی دیں کہ ہم نے اس کنیز کو اس شخص کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حالانکہ بچے کی شکل اس شخص پر تھی، اپنے باپ کا چھاپا تھا وہ، لیکن یہ اس طرح کے آربیٹری ایویڈنس کے اوپر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، کوئی شریعت کا حکم جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب یہ بات آگے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ یہ لڑکا زمعہ ہی کی اولاد قرار پائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ اس سے پردہ کریں۔ دیکھیں، آپ نے اپنے گمان کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، آپ نے کوئی سزا نہیں دی، اور نہ آپ سزا دینے کا اختیار اس وقت رکھتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو مکہ میں تھے اور یہ تو ہم ہجرت کر کے باقی صحابہ تو مدینہ آ چکے تھے، لیکن وہ لڑکا تو موجود تھا نا، تو آپ کو پتا تھا یہ سودا کا بھائی نہیں ہے، تو آپ نے پھر سودا رضی اللہ عنہا کو منع کر دیا تھا کہ اس کے سامنے نہ آیا کریں، اس سے پردہ کریں، اس لیے کہ یہ ان کا بھائی نہیں ہے، اور یہی تقوی کا تقاضا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سکران سے ایک بیٹا تھا، نام عبد الرحمن تھا رضی اللہ عنہ۔ خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی تھی عبد الرحمن نے، اور اسی میں وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ ہیں سودا رضی اللہ عنہا۔
اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ماں کے ساتھ ملا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔